گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں کے اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 16 فروری 2018 29 جمادی الاول 1439 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ حضور نے سید الایام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جمعے کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عید کا دن فرمایا۔ جمعے کا خاص اہتمام کیا کریں، اور انبیاء اب نہیں آئیں گے، اب حضور خاتم النبیین ہے، مور لگ گئی ہے تمام انبیاء پر۔ اب دین کا کام کس نے کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے۔ سید نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے عرض کی، یا اللہ تعالیٰ تیری اور قربت چاہتا ہوں، تیری اور قربت چاہتا ہوں، تو اللہ کریم نے فرمایا، اے نوح جو لوگ مجھ سے ناراض ہیں میری ان سے صلح
پورا کرا دے تو میرے اور قریب آ جائے گا، سبحان اللہ، میرے اور قریب آ جائے گا۔ دین کی زیادہ سے زیادہ دعوت دیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے لیے لے کے آئیں۔ جمعے کی دعوت پورا ہفتہ دیتے رہا کریں۔ یہ 210 درس جو نیٹ پہ جا چکے ہیں ان کو کارڈ میں لے لیں، یہ سارے دیکھتے رہا کریں، دین کو سمجھیں، سیکھیں۔ ہمارے اس سے پہلے رضا کے درس ہوئے، رضا پر اللہ کی رضا میں رہنا ہم نے سیکھا۔ اس کے بعد ہمارے پھر اس کے ملامت کے درس ہوئے، نیوا نیوا رہ محمد، تتیو آنا لگے، ہم نے نیوا نیوا رہنا سیکھا۔ اس کے بعد ہمارے تیفوری مکتبہ فکر کے درس ہوئے، سکر و سہو کے، ہوش اور مدہوشی میں رہنے کے، اللہ کی ہوش میں رہ کے دین پہ چلنا ہے، سارے کام کرنے ہیں۔ اور مدہوشی سکر کیا کہ اللہ کی محبت میں مست رہنا، اللہ کی محبت میں۔ اب ہمارے اثار کے درس چل رہے ہیں، اثار کا آج پہلا درس ہوگا، اس کو بہت غور سے آج جو بھی گھر جائے جا کے اثار کرے، اپنے بھائی پہ ساری گفتگو اثار کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، ہم کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ سرکار ہم پہ ہمیشہ ہی نظر کرم رکھیں کہ ہماری صحبت ولیوں کے ساتھ رہے، ہم کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ آج ہمارا درس نمبر 211، موضوع اس کا نوری مکتبہ فکر کے نزدیک اثار کی حقیقت۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیتیں احادیث سے اثار کو ثابت کیا ہے۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے وہ اثار تھا۔ آگے ساری اثار کی گفتگو آتی جائے گی، اس کو ذرا پکڑ کے رکھیں، اثار کی ساری بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اپنے اندر اثار پیدا کرتے جائیں، اثار ڈالتے جائیں کہ اپنے بھائی کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے۔ اور درد دل کے واسطے پیدا کیا درد رکھیں ایک دوسرے کا۔ داتا علی کا قول بھی اس پہ بڑا خوبصورت ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اگر درد نہیں ہے تو پھر انسان نہیں ہے۔ درد پیدا کریں کہ ہم انسان ہو جائیں۔ اثار کی بنیاد میں آپ کو سکھاؤں کہ درد کیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں صحابہ کا جھوم ہے۔ ایک مہمان کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کی میزبانی کون کرے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ نظر کرم مجھ پہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ صحابی اس مہمان کو گھر لے گئے، جب گھر گئے تو پتہ لگا کھانا ایک فرد کا ہے۔ گھر والوں سے کہا کہ جب ہم کھانے پہ بیٹھ جائیں تو چراغ گل کر دینا۔ کیا کر دینا؟ چراغ گل کر دینا، لائٹ کو بجھا دینا۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے چراغ گل کر دیا۔ وہ صحابی صرف منہ ہلاتے رہے اور مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا۔ جب صحابی صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا میرے صحابی اللہ تیری مہمان نوازی سے خوش ہو گیا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ اللہ تیری مہمان نوازی سے خوش ہو گیا۔ یہ اثار ہے، یہ اثار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم درس پڑھتے ہیں کشف المحجوب کا، یہ ساری باتیں اس میں ہیں۔ درس ہوتا ہے سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا۔ اور آج ہر حجویری جا کے اثار کرے، اپنی مطابق اثار کرے، جو کر سکتا ہے سیکھتا جائے، سنتا جائے، سمجھتا جائے اور پھر اثار کرے۔ آگے شجرہ طریقت ہے۔ شجرہ طریقت کیا ہے؟ شجرہ طریقت یہ ہے کہ حضور فیض عالم داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن نسبتوں سے بیعت ہوئے وہ ہم نام پڑھتے ہیں، وہ اتنے بابرکت نام ہیں۔ بزرگوں نے کہا کہ یہ اگر نام کوئی یاد کر لے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے توسل سے دعا کرے تو اللہ دعا رد نہیں کرے۔ سبحان اللہ۔ ان ناموں کو یاد کر لیں۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا. بے شک بے شک. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار پر ذری قول اور پھر اس کو سیکھ جائیں، سمجھ جائیں. آپ فرماتے ہیں تیرا بہترین بھائی وہ ہے جو تیری ضرورت کو پورا کرے، اور جب اسے ضرورت پڑے تو تجھے تکلیف نہ دے. کیا فرمایا آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں تیرا بہترین بھائی وہ شخص ہے جب تجھے ضرورت پڑے تو وہ تیری ضرورت کو پورا کرے، لیکن جب اسے ضرورت پڑے تو تجھے تکلیف نہ دے. آج اس قول کو باندھ لیں کہ جب ہمارے کسی بھائی کو ضرورت پڑے تو اس کو مانگنے کی بھی نوبت نہ آئے. آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو تکلیف نہ دیں. اللہ کرم کرنے والا ہے. جب یہ باتیں سیکھ جائیں گے تو آپ اثار سیکھ جائیں گے. جب آپ اثار سیکھ جائیں گے تو پھر آپ دین سیکھ جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب، یہ حضور کے جو والدین ہیں ان سے جڑا ہوا ہے. شجرہ نسب ان میں بھی کمال بزرگ ہیں. یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک سے ہاشمی سید ہیں. آپ نجیب الطرفین ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے رتبے عطا فرمائے ہیں. آپ کا قول سنیں اور جھوم جائیں. آپ نے فرمایا اثار یہ ہے دوسروں کی امداد کرنا اور مدد کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہونا چاہیے. تو یہ اثار آ گیا تو سمجھو آپ کو سب کچھ آ گیا. اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سیکھ کے سمجھ کے پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، یعنی ہمیں اثار کرنے کی توفیق دے. ہم اپنا لقمہ بھی نکال کے اپنے بھائی کو دے دیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تیری ضرورت پوری ہو جائے تو تجھے پتہ لگے کہ تجھ سے زیادہ کوئی ضرورت والا آ گیا تو وہ اس کو دے دے، اللہ تجھ کو اس کے عوض جنت دے دے. سبحان اللہ. یہ بڑا مشکل ہے لیکن ہو جاتا ہے. ایمان والے بڑا کچھ کر لیتے ہیں. بس دعا کرو کہ دل میں ایمان اتر جائے، پھر اللہ سب آسان کر دیتا ہے. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما، نہ کسوں کی کامل پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. اور داتا علی حجویری نے فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے. یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ راہ حق بیان ہو رہا ہے. اور کلمات کی شرح کرتی ہے، دل کے زنگ اتار دیتی ہے، بہت سے پردے کھولتی ہے اور ہٹا دیتی ہے. بزرگوں نے اس کو طریقت کی بخاری شریف لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ طریقت کی بخاری شریف. اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو صوفیزم کا مجدد لکھا ہے. قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے. یہ کیا ہے؟ ایک کامل مرشد ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے 39 ابواب باندھے ہیں اور موتی پرو دیے ہیں. بزرگ لکھتے ہیں کہ ساری کی ساری کتاب کمال ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 12 مکاتبہ فکر کا یہاں ذکر کیا اس میں کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. آج ہم 5واں مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں. آج آپ فرماتے ہیں کتاب کی خصوصیت 12 مکاتبہ فکر اور ان کے مذاہب یعنی طریقے ہیں جن میں حضرت علی حجویری نے 2 کو مسترد کیا اور 10 کو مقبول کیا. ان 10 مقبول مکاتبہ فکر میں مجاہدے، ریاضت، مشاہدے اور عمل میں اختلاف ہے، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر کوئی اختلاف نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم نمبر 5 نوری مکتبہ فکر جس کے بانی شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ہے ان کا ذکر کریں گے جن کے مسلک کی خصوصیت اثار ہے. آج ہم 5واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں، ان کے مسلک کی خصوصیت اثار ہے. اللہ رب العالمین ہمیں آج کے درس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. نوری مکتبہ فکر کے نزدیک اثار کی حقیقت درس نمبر 211. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوری مکتبہ فکر کے لوگ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں. یہ ایک مکتبہ تھا، شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں، ارادت رکھتے ہیں. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے.
یہ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر کون تھے؟ حضرت شیخ سعدی سکتی رحمۃ اللہ سبحان علیہ۔ اللہ۔ یہ دونوں بہت بڑی ہستیاں۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں نوری مکتبہ فکر کے لوگ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، وہ اہل علم کے سردار تھے اور نوری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ داتا صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ اہل علم صوفیہ کے سردار تھے اور نوری کے نام سے مشہور ہو گئے۔ صوفیہ کے درمیان اپنے فضائل و مراقب کے حوالے سے وہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا مسلک فقر پر تصوف کو ترجیح دینا ہے۔ ان کا مسلک کیا تھا؟ وہ کہتے تھے فقر، جو صوفی درویش جو ہے یہ تصوف یعنی کہ یہ صوفی ہونا چاہیے، ہر درویش ہر سالک صوفی ہونا چاہیے۔ صوفی کیا ہوتا ہے؟ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صوفی کی تعریف یہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث ہو۔ صوفی کی تعریف یہ ہے جو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک صفات کا مجموعہ بن چکا ہو۔ آپ فرماتے ہیں درویش کو، آپ کیا ہیں؟ درویش ہیں، سالک ہیں، تصوف سیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ صوفی ہونا چاہیے۔ اپنے اندر میرے سمیت ہم سب کو تمام برائیاں نکال دینی چاہیے، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ صوفی ہو جائیں گے۔ سالک صوفی ہوگا تو کچھ حاصل کرے گا۔ تاہم معاملات میں یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مسلک ہیں۔ ان کے مسلک کی نادر قیمتی بات یہ ہے، ان کے مسلک کی نادر بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں صحبت اختیار کرتے ہوئے صاحب صحبت کے لیے اپنے حق کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں صحبت اختیار کرتے ہوئے اہل صحبت کو اپنے حق کا اظہار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر صحبت اختیار کرنا ہی حرام ہے۔ پھر صحبت نہ اختیار کرے۔ آپ فرماتے ہیں صحبت اختیار کرتے ہوئے صاحب صحبت کے لیے اپنے حق کا اظہار کرنا نہایت ضروری ہے۔ ان کے نزدیک اظہار کے بغیر صحبت اختیار کرنا حرام ہے۔ کن کے نزدیک؟ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحبت اظہار کے بغیر اختیار کرنا، کہ صحبت تو اختیار کر لیے اظہار نہیں کرتا، کہ اسے خیال ہی نہیں ہے اپنے دوست کا، تو آپ نے فرمایا اس کو پھر صحبت اختیار کرنا ہی حرام ہے۔ یہ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کون؟ حضرت شیخ ابو الحسن نوری، وہ فرماتے ہیں درویشوں کے لیے صحبت اختیار کرنا فرض ہے۔ درویش جو علم سیکھتے ہیں، طالب علم ہے، انہیں صالحین کی، نیکوں کی، اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرنا لازمی ہے۔ یہ گوشہ نشینی نہ اختیار کریں، ابھی ان کا طالب علمی کا دور ہے۔ فرماتے ہیں درویشوں کے لیے صحبت اختیار کرنا فرض ہے، ان کے لیے گوشہ نشینی قابل تعریف کام نہیں۔ ان کے نزدیک یہ بات ضروری ہے آدمی اپنے ساتھی کے لیے اظہار کرے۔ یہاں پر اظہار کی گفتگو ہو رہی ہے اور ساتھ صحبت کی گفتگو ہوئی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ہم آگے صحبت کے باب میں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 531 پر صحبت کا باب ہے، داتا صاحب نے اس کا پورا باب باندھا ہے۔ داتا علی حجویری فرما رہے ہیں ابھی ہم اظہار کی بات کر رہے ہیں، صحبت کی بات پھر آگے اگلے باب میں کریں گے۔ اگر اب کوئی دیکھنا چاہے تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 531 پر دیکھ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان کے نزدیک یہ بات ضروری ہے آدمی اپنے ساتھی کے لیے اظہار کرے۔ وہ فرماتے ہیں ایاکم والعزلۃ فإن العزلۃ مقاربۃ الشیطان وعلیکم بالصحبۃ فإن الصحبۃ رضاء الرحمن۔ گوشہ نشینی سے گریز کرو کیونکہ گوشہ نشینی شیطان کے قریب کر دیتی ہے۔ گوشہ نشینی سے منع فرمایا کن کو؟ سالکوں کو۔ اور کیا کہا کہ اولیاء اور صوفیاء کی صحبت میں رہیں کہ ان کی تربیت کی جا سکے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں ساتھ ساتھ شرح کرتا ہوں کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ، سچے کون ہیں؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہاں سے صحبت ثابت ہوتی ہے۔ اور فرمایا گوشہ نشینی سے گریز کرو کیونکہ گوشہ نشینی شیطان کے قریب کر دیتی ہے۔ تمہیں لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ لوگوں کے ساتھ رہنے میں پروردگار کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہیے، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، یہ ساتھ ساتھ میں شرح کرتا ہوں کہ جو سچوں کے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آگے سید عثمان علی حجویری فرماتے ہیں، آگے آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ اگلی بات صحبت پہ جا کے کروں گا، صحبت کے باب میں اب ہم اثار کی بات کرتے ہیں۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب میں اثار کی حقیقت بیان کروں گا اور گوشہ نشینی اور لوگوں کے ساتھ رہنے کے باب میں اس کی مکمل وضاحت آئے گی تاکہ اس کا فائدہ عام و خاص کو ہو سکے۔ آپ نے اس بات کو یہاں کلوز کیا، صحبت والے باب کو کہا کہ آگے اس کی بات ہوگی، اب یہاں آپ اثار کی بات کرنے لگے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اب میں اثار کی حقیقت بیان کروں گا۔ اثار کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اثار پہ آپ نے قرآن پاک کی آیات، حدیث پاک، اب یہ ہمارا اثار کا درس شروع ہوگا۔ پہلے تھا صحبت کا کہ صحبت اثار کے بغیر، آپ نے فرمایا کس نے؟ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے، صحبت جو ہے یہ اثار کے بغیر اس نے آپ نے حرام کری۔ داتا علی حجویری نے فرمایا میں نے صحبت کا باب آگے باندھا ہے،
وہ آگے اس کی بات کریں گے. ابھی ہم اثار کی بات کرتے ہیں. اثار آپ فرماتے ہیں اثار کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سورہ حشر آیت نمبر 9. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دوسروں کے لیے اثار کرتے ہیں خواہ انہیں شدید ضرورت ہو. یہ صحابہ کی بات کی اللہ پاک نے اور قیامت تک کے مسلمانوں کی بات کی کہ یہ اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور وہ دوسرے کے لیے اثار کرتے ہیں خواہ انہیں شدید ضرورت ہو. اور یہ آیت بطور خاص فقراء اور درویش صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی. یہ صحابہ کے معاملات تھے. یوں سمجھیں کہ یہ غریب صحابہ کے بارے میں فقراء اور درویش صحابہ تھے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت بطور خاص فقراء اور درویش صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی. اثار کی حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اثار کی حقیقت یہ ہے آدمی کسی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے ساتھی کے حق کا خیال رکھے اور اپنا حصہ بھی اس کے حوالے کر دے. اپنے ساتھی کو آرام و راحت پہنچاتے ہوئے خود تکلیف برداشت کرے. یہ دین ہے. اس کو سیکھیں سمجھیں اور پھر اس کو عمل میں لائیں کہ اپنے دوست کے لیے اپنا حق بھی دے دے. جیسے وہ پہلے صحابی کا واقعہ سنایا نا کہ وہ چراغ کو گل کر کے اپنا کھانا بھی اپنے مہمان کو کھلا دیا. تو حضور پاک نے صبح کہا کہ اے میرے صحابی تیری مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی. اللہ کو بڑی پسند آئی. آگے فرمایا لِأَنَّ الْإِثَارَ الْقِيَامُ بِمُعَاوَنَةِ الْأَغْيَارِ مَعَ الْإِشْتِعَالِ بِمَا أَمَرَهُ الْجَبَّارُ لِرَسُولِهِ الْمُخْتَارِ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقال اللہ. آگے سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اس کی وجہ یہ ہے آگے آج کا ترجمہ آتا ہے فرمایا داتا علی حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ ہے اثار دوسروں کی امداد اور مدد کے لیے کمر بستہ ہونے کا نام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ معاف کرنے کو اختیار کرو بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں کی صحبت سے اعراض کرو. اور یہ جو پیغام ہے اس میں اثار ہی اثار ہے. معاف کرنا بھی اثار ہے اور معاف کرنا بھی اثار ہے اور بھلائی کا حکم دینا بھی اثار ہے. اور جاہلوں کی صحبت سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا تو اس حکم کی پابندی کے لیے اثار کیا جاتا ہے. سید علی حجویری فرماتے ہیں اس آیت کے مصداق میں کہ اس حکم کی پابندی کے لیے اثار کیا جاتا ہے. اس کی مکمل تشریح لوگوں کے ساتھ رہنے سے متعلق باب میں آئے گی جہاں ہم صرف اثار کو بیان کرنا چاہیں گے. صاحب فرما رہے ہیں صحبت کی جو متعلق بات ہے نا اس کا میں نے پورا باب باندھ دیا. وہ ساری بات اس میں آئے گی. یہاں پر ہمارا درس مکمل ہوا. اگلا درس ہمارا انشاءاللہ تعالی شیخ ابو الحسن نوری کے نزدیک اثار کی 2 اقسام درس نمبر 212 ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں اس درس کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اثار کیا ہے. آپ نے یہ سیکھنا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ اثار کا سنا کے اس کے بعد ہم اپنا توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اور اپنی دعا مانگتے ہیں. حضرت شیخ ابو الحسن انتاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت واقعہ یہ تھا. آپ کے ہاں کچھ مہمان آ گئے. کن کے؟ شیخ ابو الحسن انتاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کچھ مہمان آ گئے تو دیکھتے ہیں کہ روٹیاں کچھ کم ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ روٹیاں کچھ کم ہیں. تو آپ نے روٹیوں کے وہ پیسز کر دیے ٹکڑے کر کے سارے مہمانوں کے آگے رکھ دیے. اور جب آپ کھانے لگے سب لوگ کھانے لگے تو آپ نے چراغ کو گل کر دیا چراغ کو بجھا دیا کہ میں نہ کھاؤں باقی سب کھا لیں. جب آپ نے تھوڑی دیر بعد اتنا اندازہ کیا کہ سب نے کھانا کھا لیا ہوگا جب آپ نے چراغ کو جلایا تو دیکھا کہ سارے کے سارے ٹکڑے ویسے ہی پڑے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. سب نے اثار کر دیا. سب نے اثار کر دیا. ہر ساتھی نے یہ کہا کہ میں نہ کھاؤں میرا کوئی دوسرا ساتھی کھا لے. سب نے کہا میں نہ کھاؤں میرا کوئی دوسرا ساتھی کھا لے. میں نہ کھاؤں میرا کوئی دوسرا ساتھی کھا لے. اس وجہ سے سارے کے سارے روٹیوں کے ٹکڑے بچ گئے. سارے کے سارے. یہ اثار ہے. آج آپ اس بات سے اثار کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جب چراغ گل کیا شیخ ابو الحسن انتاکی رحمۃ اللہ نے کہ میں نہ کھاؤں باقی پیٹ بھر کے کھا لیں. لیکن آپ جب چراغ کو جلا کے دیکھا تو سارے کے سارے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ اس اثار میں سے ہمیں بھی کچھ اثار آمین. اللہ کو یاد رکھیں. اثار دین کی اسلام کی بنیاد ہے. پہلے صحابی کا واقعہ دیا جو حضور پاک کو لے گئے تو کتنی تعریف فرمائی حضور پاک نے ان کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مہمان نوازی سے خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مہمان نواز بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں. سید علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا توبہ کا مطلب کیا؟ ترک گناہ.
جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ترک گناہ کو ترک کرتا ہے تو توبہ قبول ہوتی ہے. گناہ بھی کرتا رہے، توبہ بھی کرتا رہے، یہ آگے اس کا اور سسٹم ہے، لیکن اصل توبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ترک گناہ. اس کے بعد انابت، 4 اس کی صورتیں آپ نے پیش کی ہیں. انابت کیا؟ اللہ سے رابطہ. جب تک ترک گناہ نہیں کرے گا اللہ سے رابطہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کیا؟ ترک دنیا، زہد. جب تک ترک گناہ نہ کر لے، اللہ سے رابطہ نہ ہو جائے، دنیا نہیں چھوڑی جاتی. دنیا بڑی چیز ہے. اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ، یہ چوتھے نمبر پہ ہے. بس ہم پہلے نمبر پہ ہیں کہ ترک گناہ کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی، اللہ تعالیٰ ہم سے گناہوں کی طاقت ہی چھین لے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب کوئی شخص بار بار توبہ کرتا ہے تو میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے، پھر وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو گناہ نہیں کر سکتا. اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. اے اللہ رب العالمین ہم سچے دل سے، اے اللہ تعالیٰ جیسا بھی ہمارا دل ہے ٹوٹا پھوٹا، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری بارگاہ میں کو ولی کی صحبت میں پیش کرتے ہیں اور ہم سچے دل سے اللہ توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا رب العالمین ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی تو حضور سرور کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا. آپ کو نیا جنم مبارک ہو. اور یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے. جو قضائیں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے قضا کرتے رہیں. آج کے بعد کوئی نماز نہ ضائع کریں. نماز عصر کے بعد بھی نماز قضا کر سکتے ہیں، نوافل نہیں پڑھ سکتے. اللہ رب العالمین ہمیں ساری نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں. جن کے حق دینے ہیں ان سب کے حق ادا کریں. جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف البرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یا اللہ ہمارے اثار کو ہمیں اثار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اثار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اثار کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تجھے تاج کے سچ کے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھتے، معرفت کے تاج رکھتے. گناہوں سے ہمیں بچا، پاک زندگی عطا فرما. ہمارے گھروں کو اللہ پاک صاف کر دے گانے ڈرامے باجے فلم سے. اللہ رب العالمین جھوٹ غیبت چغلی سے پاک صاف کر دے. اللہ ہمارے گھروں میں مدنی ماحول لے آ. اللہ رب العالمین ہمیں حضور فیض عالم کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس میں داخلے بھی مفت ہوتے ہیں، کتابیں بھی فری دی جاتی ہیں. یا رب العالمین زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو کشف المحجوب کے درس میں لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کی حلال عطا فرما، گوہر ایمان عطا فرما، حلال رزق کی وسعت عطا فرما. اللہ فقر و فاقے سے بچا رب العالمین، مارے قرض سے نجات عطا فرما. یا اللہ بیماریوں سے بچا، پریشانیوں سے بچا، قرض داریوں سے بچا. جن بچے بچیوں نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. یا اللہ جو بچیاں یا رب العالمین جو واصف علی نے کہا اللہ وہ بھی قبول فرما. یا رب العالمین حضور سرور کائنات کے صدقے ساری امت پہ اپنا کرم فرما. پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. جو بچے بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تجھے حضور سرور کائنات کا واسطہ نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما. یا اللہ والدین پریشان ہیں، نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما. یا اللہ خرچے کے اسباب پیدا فرما، نیک پاک رشتوں کے اسباب پیدا فرما. جو بچیاں اجڑ کے دوبارہ گھر آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ آباد فرما. اللہ حضور پاک نے صحابہ سے کہا میں تمہیں بہترین روپیہ بتاؤں جو خرچ کیا جائے، تو صحابہ نے
فرمایا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، تو حضور نے فرمایا کسی کی بچی اگر آ جائے اجڑ کے تو وہ جو روپیہ اس پہ خرچ کیا جائے وہ سب سے بہترین روپیہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو دوبارہ آباد فرما، یا اللہ ان بچیوں کو دوبارہ آباد فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے رزق کی حفاظت فرما۔ اللہ جو جس حاجت کے لیے آیا بیٹھا ہے تجھے حضور فیض عالم کا واسطہ اس کی حاجت پوری فرما۔ یا اللہ ہماری تکلیفیں دور فرما، شہریار کی والدہ کو صحت عطا فرما، واصف کی والدہ کو صحت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اقبال شہین صاحب کی اولاد کو اولاد نرینہ عطا فرما، حضور کی ساری امت پہ فیض فرما۔ اللہ ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کال کو آگے سے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہم سے دعوت و تبلیغ کا کام لے لے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم بھی تجھ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمیں آسان زندگی عطا فرما، اللہ ہمیں آسان موت عطا فرما، آسان موت عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتاً رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول۔ یا اللہ سادات سے ہم سے کبھی کوئی زیادتی نہ ہو جائے، یا اللہ سادات ہمیشہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔